آج ماہ شعبان المعظم کا وہ مبارک دن آ چکا ہے کہ جس میں جو شخص بھی صرف 33 بار اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر یہ کلمات پڑھتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے، اس کی ہر دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ماہ شعبان المعظم کے دوسرے عشرے کے آخری دن کی تمام برکتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ آج کے دن کا اتنا خاص اور اتنا اہم عمل ہے کیونکہ آج ہے 20 شعبان المعظم اور یہ دوسرے عشرے کا آخری دن ہے۔ اس کے بعد آج شام تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی تک اگر آپ نے اس ماہ مبارک کی برکتیں حاصل نہیں کی اور اپنی حاجتیں پوری نہیں کروائی تو پھر آج کے دن کے اس ایک عمل کے ذریعے آپ اس مہینے کی بھی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی تمام حاجتیں بھی پوری کروا لیں گے، کیونکہ یہ آج کے دن کی بڑی اہم تسبیحات ہیں، بڑے اہم کلمات ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد، کیونکہ یہ 33 کا جو عدد ہے نا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہ 33 کا جو عدد ہے یہ آج کے لیے آپ کے لیے اتنا مبارک ثابت ہوگا۔ تو کہتے ہیں جو شخص بھی آج کے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ کلمات صرف 33 بار پڑھے گا، پھر اللہ کے حضور 3 مرتبہ، یعنی جب عمل کر لے تو پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت طلب کرے، تو کہتے ہیں اپنی جگہ سے بعد میں اٹھے گا، اللہ حاجت کو پہلے پورا فرما دے گا۔ اس لیے یہ اتنا مبارک عمل ہے، تو اس کے کرنے کے لیے آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے۔ آج پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، چاہے تو ابھی کر لیں، 10 بجے کر لیں، 12 بجے کر لیں، 2 بجے کر لیں، 3 بجے، پورے دن میں آپ جس وقت چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا صرف ایک مرتبہ یہ عمل، مکمل جتنی تسبیحات بتاؤں اسی ترتیب کے ساتھ ساری تسبیحات آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ سب سے پہلے کیونکہ یہ عمل آج کے لیے بڑا ہی خاص اور بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ 20 تاریخ جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر دو کا عدد موجود ہے اور یہ ہوتا ہے جفت، لیکن جفت دن والے دن آپ جب طاق عدد میں تسبیحات پڑھتے ہیں تو پھر ان کی ایک اپنی الگ تاثیر ہوتی ہے، ایک اپنی الگ طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے جب عمل کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے باوضو ہو جانا ہے، بے وضو نہیں پڑھنا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے سفر بھی کر رہے ہیں تو آپ دوران سفر بھی کر سکتے ہیں، گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ خواتین بھی پڑھ لیں، گھر والا ہر فرد اس کو پڑھے تو ہر بندے کا مقدر سنور جاتا ہے، کیونکہ یہ جو دن ہے نا یہ بڑا ہی اہم اور بڑا قیمتی دن ہے۔ پھر کہتے ہیں ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ 20 شعبان المعظم ہو اور پیر کا دن آ جائے، اور آپ کو پتہ ہے پیر کے دن اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور اکثر پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ درود پاک کے ذریعے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، آپ نے صرف 3 بار تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر آپ 3 مرتبہ تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ 3 کا عدد اور 33 کا عدد یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی ساری چیزیں پڑھنی، جو ترتیب آپ کو بتائی جائے، جو تعداد بتائی جائے اسی طرح پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومیں گی۔ اپنی مرضی سے عمل کو کرنے کی کوشش نہ کرنا، جو اللہ والوں نے طریقہ اور ترتیب بتایا ہوتا ہے، جب ہم اس کے مطابق پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہر میدان میں کامیابی بھی ملتی ہے اور عمل کی تاثیر اور اس مہینے کی برکتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آگے جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، درود پاک آپ نے اول آخر 10 بار پڑھنا ہے۔ جب 10 بار پڑھیں گے تو یہ 20 بار بنے گا۔ اسی طرح کہ آج 20 شعبان المعظم ہے، تو کیونکہ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ پر رحمت، سلامتی اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ تو درود پاک پڑھنا صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ ایمان کی علامت، محبت رسول کا اظہار، قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ دیکھیں قرآن حدیث میں درود پاک کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، جیسا کہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی یہ سورۃ احزاب کے اندر یہ آیہ مقدسہ میں بتاتی ہے کہ درود پاک کی عظمت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے جو شخص بھی حضور پر درود پاک پڑھتا ہے نا، وہ ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ درود دل میں محبت رسول کو زندہ کر دیتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو جب آپ 10 بار پڑھیں گے تو 100 رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی، اسی طرح 100 شروع میں 100 آخر میں۔ اس لیے کہتے ہیں جب کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کے ذریعے 200 حاجتیں اس بندے کی فوراً پوری ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں اس کے ذریعے اس بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، دل بھی پاک ہوتا ہے، روحانی بوجھ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتا ہے، ہر فکر ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا بہترین علاج ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دیتا ہے، تنگی سے وہ بندہ نکل آتا ہے، قرضے ہوں تو اتر جاتے ہیں، رزق کی کشادگی اس کو ملتی ہے۔ اس لیے جو شخص اس کو پڑھے گا حلال رزق میں وسعت پائے گا، کیونکہ دیکھیں جس عمل کے اول آخر اتنی تعداد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، لیکن کوشش کرنی آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس عمل کے اول آخر یا جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اس لیے جب ہم اس طرح درود پاک پڑھ کر عمل پڑھتے ہیں تو وہ ہمارا عمل بھی مقبول ہو جاتا ہے، وہ ہماری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، وسوسے سے ختم ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوں گے جو دنیا میں زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوں گے، اس لیے درود پاک پڑھنے والا حضور کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ فرشتے اس بندے کے لیے حق میں دعا کرتے ہیں جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کریں، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اس لیے یہ کیونکہ دل کے اندر نور پیدا کرتا ہے، اعمال میں نور پیدا کرتا ہے، تو اس لیے چہرے پر نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کے پڑھنے والے کی قبر بھی اچھی ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے پڑھنے سے دنیاوی فائدے بھی ملتے ہیں کہ ہر کام آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، رکے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں، دشمن بھی اس بندے کا مغلوب رہتا ہے اور وہ بندہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور اس کی مختلف اقسام بھی ہیں، جیسے کہ درود ابراہیم ہوتا ہے، درود تنجینہ ہے، درود تاج ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے درود پاک ہیں، لیکن آپ نے آج عمل کے اول آخر درود ابراہیم ہی پڑھنا ہوگا تاکہ آپ کو مزید اس مہینے کی برکتیں ملیں اور آپ کو اس مہینے کی رحمتیں ملیں اور آپ کے درجات بلند ہوں اور آپ کے لیے انعامات کی بارش ہو۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو پڑھ لیا تو اب آگے جو آپ نے قرآن کریم کی عظیم سورت پڑھنی ہے اور جو تسبیحات پڑھنی ہے ان کو ذرا سنتے جائیے گا۔ اب جو سورت آپ پڑھیں گے اس سورہ مبارکہ کی تعداد 33 بار، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ہی محبوب سورت ہے، اور جو بندہ اللہ کی محبوب سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب اور دوست ولی بن جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اپنی رحمت کے ذریعے اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب دوستو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو سورت جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں علماء کے مطابق یہ قرآن کریم کی روح ہے، اور دیکھیں انسان کے اندر بھی ایک روح ہوتی ہے، جب انسان کی روح نکل جائے تو انسان کا جو تصور ہے وہ کیسا ہوتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس روح کو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے، کیونکہ یہ اس کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء کرام بڑے بڑے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جس کے دل میں ہو، جو بندہ اس کو پڑھتا ہے گویا اس کے دل میں اللہ تعالی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ نہایت عظیم سورت ہے۔ یہ سورت اگرچہ الفاظ میں مختصر ہے مگر اپنے معنی، عقیدہ اور اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کے مختلف نام بھی ہیں۔ اس سورت کو سورت توحید کہا جاتا ہے، اور عام لفظوں میں بتائیں تو سورت اخلاص بھی اس سورت کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک تہائی کے برابر ہے۔ یہ بخاری مسلم کے حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث اس سورت کی عظمت کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب کفاران مکہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اپنے رب کا نسب بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب، شرک اور کمزوری سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ سورت ہمیں اعلان کر رہی ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ یہی تو توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ تو کہتے ہیں اس سورت سے پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے دل اس کا شرک سے پاک ہو جاتا ہے، وہم اور باطل عقیدے
عقیدے بھی اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت بھی اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی اس بندے کو ملتی ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جو ہر نماز میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے آ کر حضور کی خدمت میں یہ عرض کی، یا رسول اللہ فلاں صحابی ہے، اس کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ وہ ہر نماز میں اس سورت کو لازمی پڑھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بلا کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے تم اس سورت کو پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی، اس لیے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اور جو شخص چاہتا ہے میرے لیے جنت میں گھر بن جائے، اور جو دنیا میں بے گھر ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے گھر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا کچھ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب آپ اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے، کیونکہ دیکھیں صحابہ کرام کا یہی معمول تھا، یہی طریقہ کار تھا کہ وہ جب اس سورہ مبارکہ کی پڑھتے تھے تو پڑھ کر دم بھی کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی معمول رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو پڑھتے اور اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اس لیے کہ یہ قبر اور آخرت میں فائدہ دیتی ہے، منکر نکیر کے سوالات میں مدد دے گی، قیامت کے دن اس بندے کی سفارش کرے گی، اور سب سے بڑی بات کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لے اللہ پاک اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ بندہ شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے، بری نظر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے جب آج پورے دن میں جب اس عمل کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی آگے والی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس کی تلاوت کرنے سے فکر و فاقہ ختم ہوتا ہے، تنگیاں ختم ہوتی ہیں، لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، رحمت الہی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اخلاص کا مطلب ہے اللہ کے لیے خالص ہو جانا، تو جب ہم اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں تو پھر تمام راستے اللہ پاک اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھا رہی ہے نا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، امید بھی اللہ سے رکھی جائے، تو پھر جب ہم یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں تو پھر سارے معاملات بھی ہمارے درست ہوتے چلے جاتے ہیں، ساری راہیں بھی ہماری کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے دنیا اور آخرت میں دیکھیں انسان کے عقیدے کو یہ صورت درست کر دیتی ہے، اور درست ہی عقیدہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے بچوں کو بھی یہ صورت یاد کروانی چاہیے، اس لیے ان کا ایمان اس سے مضبوط ہو جاتا ہے، وہ بچے بھی شرک سے پاک رہتے ہیں۔ اس لیے اس کو کوشش کریں سمجھ کر پڑھنے کی، اس کو توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو یہ انعامات حاصل ہوں۔ دیکھیں آج پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو علماء کے بارے میں بتایا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فرماتے جو اس کو پڑھتا ہے سمجھ کر پڑھتا ہے در حقیقت توحید کے سمندر میں داخل ہوتا ہے، یہ بندے کو شرک سے بچا لیتی، جنت کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے بھی قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آگے جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں وہ دوستو بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اب ان چیزوں کو سمجھتے جائیے گا تاکہ آپ کو اس کی برکتیں ملتی جائیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کو جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسری سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہ سورتیں جو ان کی ترتیب بتائی جا رہی ہے، جو ان کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے اسی کے مطابق پڑھیں گے۔ دیکھیں کہتے ہیں آج کیونکہ 20 شعبان المعظم ہے تو اس کے اندر 2 کا عدد موجود ہے، تو 2 سورتیں آج کے دن آپ نے پڑھنی ہے، اور باقی آپ نے کچھ تسبیحات پڑھنی ہوں گی۔ اب آگے جو سورت آپ نے پڑھنی ہے یہ سورت دیکھنے میں بالکل مختصر سی ہے بھی بالکل آسان سی، لیکن عظمت کے اعتبار سے کہتے ہیں بڑی بڑی صورتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے قرآن کریم کی مختصر صورت لیکن فضیلت انتہائی عظیم صورت ہے۔ فضیلت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ، اللہ کی بے شمار نعمتوں کو اور اسلام دشمنان اسلام کی رسوائی کو واضح کرتی ہے۔ کہتے اسی طرح جس کے دشمن زیادہ ہوں، جس کو پریشانیاں زیادہ ہوں، جس کو غم زیادہ گھیر لیں، اور جو دنیا میں مختلف مسائل کا شکار ہو جائے، اس صورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو روحانی اثرات کا خزانہ عطا فرمائے گا، اس کی روحانیت مضبوط ہوگی، اس کی دیگر چیزیں بھی مضبوط ہوں گی۔ یہ صورت معنی اور برکت کے اعتبار سے اس کے بارے میں 30 صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں۔ یا جو صورت بالکل مختصر سی ہو، 30 صحابہ جس کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں، اس کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے معنی کیا ہے، اس کے معنی ہے بے انتہا خیر،
کثرت نعمت، نہ ختم ہونے والی بلائی، نہ ختم ہونے والے انعامات، یہ خیر دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ سورت سب سے بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر عطا فرمائے گا اور فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جو ایک گھونٹ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس لیے ہم نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ کی امت قیامت تک باقی رہے گی، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے۔ آپ کا نام قیامت تک بلند رہے گا، یہی سورت ہمیں بتا رہی ہے۔ آپ کے دشمن مٹ جائیں گے، یہ سورت ہمیں بتا رہی ہے۔ اس لیے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان انعامات سے اس بندے کو بھی اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ تو کثرت جب چیز کثرت کے ساتھ عطا کی جاتی ہے، دیکھیں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام کے دشمن ذلیل ہوں گے، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ اگر آپ دین اسلام کے ساتھ اپنی اسی طرح وابستگی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے دشمن بھی آپ سے دور رہیں گے اور آپ کا بال بیگا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جو اس کو پڑھتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تنگی ختم ہوتی ہے، محتاجی دور ہو جاتی ہے، اور اس لیے جو بندہ اس کو پڑھ کر نیک اولاد کی دعا کرے تو اللہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ اولاد کی محرومی میں صبر کا بھی یہ درس دیتی ہے، دل کو سکون اور اطمینان دیتی ہے، غم اور پریشانیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، خوف اور وسوسوں سے نجات مل جاتی ہے، روحانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے، جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کو 33 بار پڑھنا ہے، بند دروازے تمہارے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کریم کی مختصر صورتوں کو خاص اہمیت ہے کہ جن صورتوں میں یہ صورت بے حد، یعنی قرآن کریم کی تمام صورتوں میں اس صورت کا جو شمار ہے سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اسی لیے اس صورت مبارکہ کو اگرچہ یہ چھوٹی ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن جس کے ساتھ ملاقات فرمائیں گے، جس کو کوثر کا جام پلائیں گے، وہ بندہ دوبارہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سورت ہمیں شفاعت رسول کا بھی درس دیتی ہے۔ یہ سورت محبت رسول کو بڑھاتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ تو پڑھنے کا طریقہ، آپ اس کو کسی نماز کے بعد کسی بھی وقت، آج کسی بھی لمحے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری بھی نہیں کہ نماز کے بعد پڑھنا ہے، جیسے میں نے کہا کہ دن میں جس وقت چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سورت نجات کا ذریعہ ہے، یہ حساب میں آسانی پیدا کرے گی، اس کے ذریعے جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ تو یہ سورت مختصر ہونے کے باوجود فضیلت مانی اثرات میں بے مثال ہے، تو اس کو اپنا معمول بنا لے، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی کامیابی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آگے جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ انتہائی شاندار ہے، اور وہ تسبیح ایسی تسبیح ہے جس کے ذریعے اللہ چھپکے سے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے چھپکے سے میری مدد ہو جائے اور ایسی غیبی مدد آ جائے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو، تو پھر وہ بندہ اس عمل کو آج ضرور اس ترتیب کے ساتھ پڑھے۔ دیکھیں پھر رب کی رحمتیں کیسے اس کے اوپر برستی ہیں، کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے، کیسے انوار و تجلیات اس کے اوپر برستے ہیں۔ اب جو آگے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے یہ بڑی ہی اہم اور بڑی قیمتی ہے۔ اب آپ نے یوں پڑھنا ہے کچھ اس طرح کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء دلوں کو زندہ کرنے میں، ایمان مضبوط کرنے میں، زندگی کو الجھنوں کو سلجھانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ اسم الہی اللہ کی ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان مبارک ناموں میں جو اللہ کی نرمی، حکمت، باریک بینی اور خفیہ مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں وہ ذات جو نہایت باریک بین ہے، بندے کے حال کو جانتی ہے، ایسی جگہ سے مدد پہنچاتی ہے جہاں بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا، نظر نہ آنے والی تدبیر، خاموش مدد۔ اس لیے نرمی کے ساتھ مسئلے حل کرنا، دکھ کے اندر راحت رکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، باریک بین ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو مسئلہ سخت اور ناممکن لگتا ہو نا، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھنے سے اللہ اس میں نرمی اور آسانی پیدا کر دیتا ہے، یعنی بند راستوں کا کھلنا۔ اللہ ایسے دروازے کھولتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، رزق آتا ہے مگر شور کے بغیر، ایسی برکت جو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو، یعنی بے چینی، گھبراہٹ اور خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کے ساتھ دل بھی نرم
نرم ہوتے ہیں، غصہ کم ہو جاتا ہے، امید بڑھ جاتی ہے، اللہ پر بھروسہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیں اکثر اللہ کی مدد شور سے نہیں آتی بلکہ خاموشی کے ساتھ آتی ہے، پوشیدہ رحمت ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں کسی کا اچانک رویہ بدل جانا، کوئی راستہ خود بخود بن جانا، اسی طرح کوئی فیصلہ آپ کے خلاف ہو رہا تھا آپ کے حق میں ہو جانا، یہ سب اللہ کی تدبیریں ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے، یہ مہربانی اکثر ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے۔ یہ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ دیر کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے، وہ دکھ میں بھی حکمت رکھتا ہے، آزمائش کے اندر نعمت چھپی ہوتی ہے، اس لیے اس کے ذریعے لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اگر اولاد کی ضد ہو تو اس میں کمی آتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، گھر کے ماحول میں سکون آ جاتا ہے، اس لیے کاروبار اور روزگار میں اثر پیدا ہوتا ہے، نقصان سے بندہ محفوظ رہتا ہے، غلط فیصلوں سے بندہ بچ جاتا ہے، اور اس لیے دل کو ہمت بھی ملتی ہے، بیماریوں میں صبر بھی آ جاتا ہے، شفا کے اسباب بھی بنتے ہیں۔ اولیاء فرماتے ہیں جب معاملہ سمجھ سے باہر ہو جائے تو پھر بس اس کا ورد پکڑ لیں، یہ نام دعا میں شامل ہو تو دعا میں عاجزی آ جاتی ہے، زبان نرم ہو جاتی ہے، دل ٹوٹ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ باطنی بیماریوں کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے، حسد، کینہ، بدگمانی، مایوسی، ان سب کا خاموشی سے علاج ہو جاتا ہے۔ یہ نام اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ سکھاتا ہے یہ نام کہ ایمان کی مضبوطی ہے نا اس کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ ہمارے حق میں بہترین کر رہا ہے، ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، ہر تاخیر محرومی نہیں، ہر خاموشی بے توجیہ نہیں ہوتی، اس لیے اللہ قریب ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ خاموشی سے سنوار دیتا ہے۔ اس لیے جو بندہ اس نام کو یقین کے ساتھ 33 بار آج پڑھے گا، محبت اور صبر پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو ایسے سنوارتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اب آپ جب اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اگلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہے، یہ ٹوٹل 5 چیزوں پر مشتمل عمل ہے۔ اب جو آپ کو چوتھے نمبر پر جو تسبیح بتانے لگا ہوں وہ بھی بڑی انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس عمل کی ہر ایک چیز ہی بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے اور انتہائی شاندار ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے زندگی کے حالات بدلتے جائیں گے، ویسے ویسے انعامات کی بارش ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایمان کو جلا بخشتی ہیں اور اسے اللہ کی معرفت عطا کرتے ہیں۔ ہر نام اللہ کی خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے اب جو آگے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اس کو کہتے ہیں کامل خبر، مکمل آگاہی، باطنی علم، اور اس لیے جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب میرے ظاہر، میرے باطن، میری نیت، میرے عمل، میرے آنسو، میری خاموشی سب جانتا ہے تو اس کا دل گناہ سے رک جاتا ہے، صبر میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ ذات جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتی ہے، ظاہر بھی، باطن بھی، نیت بھی، انجام بھی، اللہ کی خبر، دل کے خیالات تک، نیتوں کے راز تک، آنکھوں کی خیانت تک، چھپی ہوئی تکلیف تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ آیت انسان کو احتساب، تقوی، اخلاص کی طرف بلاتی ہے، نیتوں کی درستگی، یعنی انسان اپنی نیتوں کی اصلاح کرتا ہے کیونکہ وہ جان لیتا ہے صرف عمل نہیں بلکہ نیت بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اس لیے جب آپ پڑھیں گے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو تو اس میں کیا ہے، جب کسی پر ظلم ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، تو جب بندہ اسے پڑھتا ہے تو یقین مل جاتا ہے، یعنی میرا رب سب جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب کو سب خبر ہے۔ یہ نام دل کو صبر عطا کرتا ہے کیونکہ بندہ جان لیتا ہے اللہ اس کی آزمائش سے بھی باخبر ہے۔ یہ ذکر انسان کو دکھاوے اور ریا سے بچاتا ہے، دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اعمال میں اخلاص آ جاتا ہے، جھوٹ اور فریب سے نفرت ہوتی ہے، ضمیر زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ نام اللہ یعنی صرف الفاظ نہیں دیکھتا، صرف عبادت کی شکل نہیں دیکھتا بلکہ دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔ اکثر انسان کہتا ہے کوئی میری بات نہیں سمجھتا، تو جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تمہارا رب سمجھتا ہے۔ اس لیے جب کوئی حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے اس کے پڑھنے سے، اسی لیے کاروبار میں دیانت آتی ہے، خیانت سے بچاؤ ہوتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حق بھی ادا ہوتے ہیں، اولاد کی ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک بڑھتا ہے بچوں کا، اسی لیے دعا میں سچائی آتی ہے، رونا حقیقی ہو جاتا ہے، الفاظ کم مگر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ 33 بار پڑھیں گے، اس کے بعد آخری تسبیح جو آپ پڑھنی ہے اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد دعا کرنی ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا۔ تو دیکھیں تمہارے آنسو اللہ جانتا ہے، تمہاری خاموش دعا بھی سنتا ہے، تمہاری نیتوں سے بھی باخبر ہے۔ اس لیے اب جو آگے تسبیح آپ نے پڑھنی اس کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ آج کے دن کے لیے یہ 33 کا عدد انتہائی اہم اور
انتہائی قیمتی ہے۔ اگر لوگ نہ سمجھیں، اگر انصاف نہ ملے، اگر بات دل میں رہ جائے تو یاد رکھو تمہارے رب کو ساری خبر ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ وہ کیا ہے؟ آپ پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ